ٹیڑھا پاؤں سیدھے لوگ قسط نمبر 2۔ مریدوں سے ملاقات والے کمرے میں 2-3 آدمی سویا کرتے تھے۔ شاہ مہتاب خود بھی چاہتا تھا کہ 1-2 آدمی حویلی میں موجود رہنے چاہئیں۔ دونوں بیویوں نے انہیں جگایا اور ان آدمیوں نے مکھیا کو بتایا اور پھر سارے گاؤں میں یہ اطلاع پہنچ گئی۔ میں نے دوپٹہ اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کی برآمدگی کاغذی کارروائی بما دستخط و نشان انگوٹھا گواہان مکمل کر لی۔ آپ جرم و سزا کی جو تفتیشی کہانیاں پڑھتے ہیں ان میں کھوجی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ کھوجی پولیس کے لیے بڑے ہی کارآمد ثابت ہوا کرتے تھے، لیکن اس علاقے کی پولیس کی یہ کمزوری تھی کہ اس طرح وہاں کھوجی نہیں تھے جس طرح پنجاب میں ہوا کرتے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں چند ایک ملازمین موجود تھے جنہیں یہ فن سکھایا گیا تھا۔ وہ اچھا خاصا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ ان سے ہم خاطر خواہ استفادہ حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے تھے، کیونکہ دور دراز تھانے تک کھوجی کو پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا تھا۔ کبھی تو کھوجی اس وقت پہنچتا تھا جب کھرے یعنی نقوش پا بجھ چکے ہوتے یا مدھم پڑ چکے ہوتے تھے۔ میں اس معاملے میں خوش نصیب تھا کہ ایک پرانا ہیڈ کانسٹیبل نقوش پا دیکھنے میں خاصا تجربہ رکھتا تھا۔ یہ فن جسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں بہت ہی مشکل اور پیچیدہ فن ہے جو صرف مشاہدے اور تجربے سے ہی دماغ میں بیٹھتا ہے۔ مجھے بھی اس کی کچھ سوجھ بوجھ تھی، لیکن یہ دعویٰ میں نے کبھی نہیں کیا تھا کہ میں کھرا اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے مقتول کی چھوٹی بیوی کا بیان سنا کر کہا کہ وہ باہر جائے اور کھرا اٹھائے۔ اس کے پاس ٹارچ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک پیٹرو میکس لیمپ بھی ساتھ لے جائے اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر جو لیمپ اٹھائے گا اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرا انتظام یہ کیا کہ 2 کانسٹیبلوں کو بلا کر کہا کہ وہ حویلی کے پچھواڑے اور دوسری طرف گشت کرتے رہیں اور کسی کو اس طرف نہ آنے دیں تاکہ کھرے محفوظ رہیں۔ لوگوں کا ہجوم حویلی کے سامنے کی طرف تھا۔ لاش جب پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تو ہجوم میں کمی آنے لگی تھی۔ میں نے مقتول کی چھوٹی بیوی کو بھی فارغ نہیں کیا تھا، وہ خود بھی کچھ اور کہنے کے موڈ میں نظر آتی تھی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تم اپنے خاوند کے پاس آنے والی عورتوں میں سے کسی کو جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، مریدوں کی کمی نہیں۔ کئی مرید اپنی جوان بیویوں کو اور اپنی بہنوں کو اور باپ اپنی جوان بیٹیوں کو یہاں لایا کرتے تھے۔ بے اولاد عورتیں تو آتی ہی رہتی تھیں۔ ہم دونوں بیویاں جانتی ہیں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ شراب تو چلتی ہی تھی اور بدکاری دن کو بھی ہوتی تھی اور رات کو بھی۔ ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جھانک کر بھی دیکھ سکیں۔ میرے کہے پوچھے بغیر چھوٹی بیوی نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ وہ شاہ مہتاب کے چنگل میں کس طرح آئی تھی۔ تفتیش میں اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے اسے بولنے دیا۔ اس سے میں کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ اس طرح بولتی چلی جاتی اور میں انہماک اور ہمدردی سے سنتا رہتا تو میرے ساتھ بے تکلف ہو جاتی۔ پھر توقع رکھی جا سکتی تھی کہ اس کی زبان سے کوئی کارآمد بات نکلے گی۔ اس نے بتایا کہ 11-12 سال پہلے جب اس کی عمر 16-17 سال تھی تو یہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ شاہ مہتاب کے پاس آئی تھی۔ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئے 4 سال گزر گئے تھے اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بہن کی ساس اسے شاہ مہتاب کے پاس لاتی تھی اور پھر یہ چھوٹی بیوی بہن کے ساتھ آتی رہی۔ شاہ مہتاب نے دیکھا کہ یہ تو نخیز اور خاصی خوبصورت لڑکی ہے، تو شاہ مہتاب نے اس کے باپ کو بلا کر کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی کی اولاد ہو جائے اور وہ طلاق سے یا سسرال کے طعنوں سے بچی رہے تو چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ میں جانتا ہوں کہ شاہ مہتاب نے کس جلالی کیفیت میں اور کیسے انداز میں اس لڑکی کے باپ کو ہراساں اور متاثر کیا ہوگا۔ باپ نے اس نخیز الشیزہ کو شاہ مہتاب کے ساتھ بیاہ دیا۔ اس وقت شاہ مہتاب کی عمر 40 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ پہلی رات شاہ مہتاب نے خود تو شراب پی ہی رکھی تھی، اس لڑکی کو بھی مجبور کرنے لگا کہ یہ بھی شراب پیے۔ لڑکی نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد شاہ مہتاب نے اسے زبردستی شراب پلا دی۔ میں آپ کو ساری یہ تفصیلات نہیں سناؤں گا۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ بڑی بیوی یعنی پہلی بیوی کا رویہ وہ چھوٹی بیوی کے ساتھ سوکنوں والا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بھلی عورت نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ ہم اس کی قیدی ہیں اور وہ کتنا ہی کیوں نہ تڑپے اسے مار پٹائی کرا سکتی ہیں، آزاد نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی بیوی نے مجھے سنایا کہ اسے شاہ مہتاب نے صرف 2 مہینے اپنے ساتھ اس طرح رکھا جیسے اس پر مر مٹا ہو، پھر اس نے نظریں پھیر لیں اور اپنی ڈگر پر چل پڑا۔ چھوٹی بیوی کو پہلی بار پتہ چلا کہ رات اس کے خاوند کے پاس ایک غیر عورت آئی تھی تو اس نے شاہ مہتاب سے شکوہ کیا۔ شاہ مہتاب نے اسے بری طرح ڈانٹ پلا دی اور یہ دبک گئی۔ آخر نوجوان لڑکی تھی اور خاوند کو اپنا رفیق سمجھتی تھی اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ یہ خاوند اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ ایک بار پھر اس نے شاہ مہتاب سے باز پرس کی کہ گزشتہ رات وہ کون تھی جو آئی تھی۔ شاہ مہتاب نے اسے ایک تھپڑ منہ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف مار کر کہا کہ پھر کبھی زبان کھولی تو شہر کے کنجروں کے پاس بھجوا دوں گا اور چکلے میں بوڑھی ہو کر مر جاؤ گی۔ اس کے بعد کبھی 5ویں-6 مہینے شاہ مہتاب اسے اپنے بیڈ روم میں بلا لیتا اور اس کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہوتا جیسے اس کی بیوی نہیں بلکہ زر خرید لونڈی ہو۔
اب یہ چھوٹی بیوی شاہ مہتاب کے قید خانے میں 11 برس گزار چکی تھی۔ اس کا بیان طویل تھا جسے میں کچھ باتیں تفصیل سے سنائی ہیں۔ کچھ باتوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے اس نے شاہ مہتاب کو اگر خود قتل نہیں کیا تو کسی اور سے قتل کرا دیا ہو، اور ہو سکتا ہے اس نے کسی پیشہ ور عورت کو جال میں چارے کے طور پر استعمال کیا ہو۔ مجھے چھوٹی بیوی کی ایک اور بات یاد آئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شاہ مہتاب کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو چند ماہ بعد اس کی بڑی بہن کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا اور خوشیاں منائی گئی تھی۔ چھوٹی بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ شاہ مہتاب کا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سب کچھ جانتے اور دیکھتے ہوئے بھی وہ اس لیے چپ رہی تھی کہ یہ بچہ نہ ہوتا تو اس کی بہن کو طلاق ہو جاتی۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی پہلی بیوی کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ باتیں تو چھوٹی بیوی بھی پر اعتماد اور پختہ لہجے میں کرتی تھی، لیکن بڑی بیوی کا انداز زیادہ دو ٹوک اور پختہ تھا۔ اس نے کچھ باتیں خود سنائی اور میرے سوالات کے جواب دیے تو میں نے دیکھا کہ اس کا یہ سارا بیان چھوٹی بیوی کی تائید کرتا تھا۔ اس کے دل میں چھوٹی بیوی کی ہمدردی تھی جس کا اظہار اس نے کئی بار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ چھوٹی بیوی کو گلے نہ لگاتی تو یہ کبھی کی خودکشی کر چکی ہوتی یا بھاگ گئی ہوتی۔ بڑی بیوی نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ رات کے وقت شاہ مہتاب کے پاس جرائم پیشہ افراد آیا کرتے تھے۔ شاہ مہتاب نے انہیں خاص طور پر اپنے خاص مرید بنا رکھا تھا۔ 3-3.5 سال پہلے شاہ مہتاب نے ان جرائم پیشہ آدمیوں سے ایک گاؤں میں ایک ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ ڈلوایا تھا اور مال حویلی میں آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ جرائم پیشہ آدمی شاہ مہتاب کے خاص مرید بنے ہوئے ہیں، لیکن دل پردہ ان کی کارستانیاں کچھ اور ہیں۔ میں نے اسے ان دونوں کے نام پوچھے تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر کسی اور پیر کا ذکر ہو رہا ہوتا تو میں سن کر حیران نہ ہوتا کہ اس نے جرائم پیشہ اشخاص اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ یہ نہ اس دور میں کوئی نئی خبر نہ تھی، نہ آج یہ کوئی انوکھی بات ہے کہ ان پیروں نے در پردہ غنڈے اور جرائم پیشہ اشخاص اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ان کی وہ پرورش کرتے ہیں۔ ان سے وہ اپنے مخالفین کی سرکوبی بھی کرواتے ہیں اور بڑے سنگین جرائم کا ارتکاب بھی۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ جسے میں اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا اس نے بھی جرائم پیشہ اشخاص اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، رکھے بھی ایسے پوشیدہ اور خفیہ طریقے سے کہ میں علاقے کا تھانے دار تھا جسے ہر خبر ہوتی تھی، لیکن یہ میں جان نہ سکا کہ اس معاملے میں شاہ مہتاب دوسرے پیروں سے مختلف نہیں۔ پھر قبلہ شاہ صاحب کو ایک اور آدمی مل گیا۔ بڑی بیوی نے کہا وہ پنجابی ہے، بڑا ہی خوب رو اور تنومند نوجوان ہے۔ 1 سال پہلے آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہ صاحب کا منظور نظر بن گیا۔ میں نے اسے کئی بار رات کو شاہ مہتاب کے ذاتی کمرے میں راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھا ہے، لیکن 3-4 مہینے ہو گئے ہیں یہ پنجابی نظر نہیں آیا۔ مجھے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے کہ شاہ صاحب اور اس پنجابی میں ناراضگی ہو گئی ہے۔ میں ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں، صوبہ بہار میں اور دیگر ملحقہ صوبوں میں بھی لوگ پنجابی اور پٹھانوں سے ڈرا کرتے تھے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ پنجابی اور پٹھان لڑاکے اور خون خرابہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پنجابی اور پٹھان اجڑ ہوتے ہیں جو نہ صرف لڑنا مرنا جانتے ہیں۔ اس دور میں پنجابی اور پٹھان کا قد لمبا اور جسم گٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں صوبہ بہار، اڑیسہ اور اس کے ساتھ کے صوبوں کے لوگوں کے قد چھوٹے اور جسم دبلے پتلے ہوتے تھے، جو اب بھی ویسے ہی ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان صوبوں کے لوگ امن پسند تھے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ لوگوں نے کبھی پنجابی اور پٹھان دیکھا ہی نہیں تھا، سنا تھا۔ جنگ عظیم کے دوران فوجوں کی نقل و حرکت زیادہ ہونے لگی تو ریل گاڑیوں میں وہاں کے لوگوں نے پنجابی اور پٹھان دیکھے اور ان سے ڈرنے لگے۔ میرے کانوں میں جب وہ جرائم پیشہ اشخاص کے نام پڑے اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک پنجابی بھی شاہ مہتاب کے پوشیدہ حلقے میں تھا تو مجھے خوشی سی ہوئی کہ اب میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میرا کام اس طرح بھی آسان ہو گیا تھا کہ اس صدمے سے نکل آیا کہ میرا پیر و مرشد عام پیروں جیسا نکلا۔ میں نے اب اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ شاہ مہتاب نہ پیر و مرشد تھا، نہ عالم، نہ ولی اللہ، دوسرے پیروں جیسا ہی تھا۔ میں شاہ مہتاب کی حویلی کی تلاشی نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ میں نے ایسی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن بڑی بیوی نے کہا کہ شاہ مہتاب کے خاص کمرے کو ضرور دیکھوں۔ میں اس کمرے میں گیا اور رسمی طور پر تلاشی شروع کی۔ ایک الماری مقفل تھی۔ چھوٹی بیوی نے تالے کی چابی ڈھونڈ نکالی اور تالا کھول دیا۔ جب الماری کے کواڑ کھلے تو مجھے دھچکا سا لگا اور 2-4 سیکنڈ کے لیے میں نے محسوس کیا جیسے میں کسی قدیم بادشاہ کا خزانہ دیکھ رہا ہوں۔ نوٹوں کی گٹھیاں پڑی ہوئی تھی، 1 روپے کے سکے والی تھیلیاں بھری ہوئی تھیں اور زیورات کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اس خزانے کے ساتھ مجھے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ مال حرام کا تھا یا حلال کا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اس گھر کے ایک آدمی کے قتل کی تفتیش کرنے آیا تھا۔ مجھے چوری، ڈکیتی یا حرام خوری کا مال برآمد نہیں کرنا تھا۔ البتہ ایک چیز نظر آئی جو میں نے الماری سے نکال لی
اور دو گواہ بلا کر اس چیز کی برآمدگی کا کاغذ تیار کر لیا۔ یہ ایک ریوالور تھا اور ایک ڈبے میں اس کی گولیاں بھی بھری پڑی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ریوالور بلا لائسنس ہے۔ تھانے کے ریکارڈ میں چند ایک شکاری بندوقیں لائسنس والی لکھی ہوئی تھی، ریوالور کا اس میں ذکر نہیں تھا، نہ ہی یہ کہ شاہ مہتاب کے پاس ریوالور کا لائسنس ہے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل نکوش پا یعنی کھرے دیکھ کر واپس آ گیا۔ میں اسے الگ لے گیا۔ عجیب کھرے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ ایک پاؤں سیدھا ہے اور دوسرا ٹیڑھا، آگے سے پنجہ باہر کو نکلا ہوا ہے، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ مجھے پوری رپورٹ دے، پھر میں اس کے ساتھ چل کر دیکھوں گا۔ اس نے بتایا کہ کھرا حویلی سے نکلا اور چند قدم آگے گیا۔ زمین کچی اور دھول والی تھی، اس لیے کھرے بڑے صاف اور واضح تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ عورت چند قدم آگے گئی اور دوڑ پڑی۔ دایاں پاؤں تو ٹھیک پڑتا رہا، لیکن بایاں پاؤں اس طرح پڑتا گیا جیسے کچھ گھسیٹا جا رہا ہو۔ عورت زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ کتا اس کے پیچھے گیا۔ کتے کے پنجے صاف نظر آ رہے تھے۔ کتے نے جہاں لڑکی پر حملہ کیا تھا وہاں کتے کے پنجوں کے اور لڑکی کے پاؤں کے نشان گڈ مڈ تھے، اور پھر وہاں سے آگے لڑکی کے دوڑتے قدموں کے نشان تھے۔ لڑکی حویلی کے پچھواڑے چلی گئی۔ وہاں چھوٹی چھوٹی گھاس تھی جس پر کھرا صاف نہیں آ سکتا تھا۔ یہ گھاس حویلی کے پچھواڑے کی لمبائی میں تھی۔ بہرحال ہیڈ کانسٹیبل نے آگے جا کر یہ کھرا پھر ڈھونڈ لیا۔ کھرا کچھ آگے تک نظر آیا، اس سے آگے گاؤں آ جاتا تھا۔ لوگ شاہ مہتاب کے قتل کی خبر سن کر دوڑے آئے اور عورت کے کھرے مٹ گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ عورت گاؤں میں گئی ہے۔ وہ ایک گاؤں تھا جو کوئی بڑا شہر نہیں تھا جہاں ایک عورت گم ہو جاتی اور اسے تلاش نہ کیا جا سکتا۔ میں ہر گھر کی تلاشی لے کر اس عورت کو ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن اسے کورٹ میں مجرم ثابت کرنا کسی پہلو ممکن نہ تھا۔ صرف کھرے کوئی شہادت اور ثبوت نہیں ہوتے۔ یہ عورت کہہ سکتی تھی کہ وہ ادھر سے گزری تھی، مجھے ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا تھا کہ اس ٹیڑھے پاؤں والی عورت کو پکڑا جائے یا نہیں۔ مجھے ان دو جرائم پیشہ اشخاص پر بھروسہ تھا۔ یہ اب میرے اپنے آدمی تھے، ان کا سرپرست قتل ہو گیا تھا۔ جرائم پیشہ لوگ اس پیشے سے باز نہیں آتے، اس لیے پولیس کے ساتھ ایسے تعلقات قائم رکھتے ہیں جو دوستانہ بھی ہوتے ہیں، معاندرانہ بھی۔ میں نے چھوٹی چھوٹی کئی اور باتیں معلوم کر لی تھیں اور طوالت سے بچنے کے لیے اس کہانی میں شامل نہیں کی۔ میں نے یہی فیصلہ بہتر سمجھا کہ باقی تفتیش تھانے میں چل کر کی جائے۔ میں نے ہندو نمبردار سے کہا کہ وہ گاؤں کے دو معزز ذمہ دار قسم کے آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے پہنچے۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان دونوں جرائم پیشہ افراد کو تھانے لے آئے۔ ان دونوں کو سارا تھانہ جانتا تھا۔ پو پھٹ رہی تھی۔ میں وہاں سے واپسی کے سفر کو چل پڑا اور تھانے جانے کی بجائے گھر چلا گیا، غسل کیا، ناشتہ کیا اور ذرا سا بھی سستانے کی بجائے پھر وردی چڑھا لی اور تھانے جا پہنچا جہاں 3 ہندو میرے منتظر بیٹھے تھے، ایک نمبردار اور 2 گاؤں کے معززین۔ میں معززین کی جو اصطلاح لکھ رہا ہوں اسے قارئین کو غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ پولیس جنہیں معززین کہا کرتی ہے وہ ہوتے تو اونچی حیثیت والے ہیں، لیکن معزز کسی پہلو نہیں ہوا کرتے۔ ان میں خاصے بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ تھانے داروں، سرکاری افسروں اور اسمبلیوں کے ممبروں کی خوشامدوں اور چاپلوسیوں کو اور پولیس کے ہاں جا کر مخبری کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پاس جو معززین آئے تھے یہ تھے تو ہی ہندو اس لیے نہیں، اس لیے میں انہیں سرکاری طور پر معززین کہتا ہوں۔ یہ غیر سرکاری طور پر پست سطح کے افراد تھے۔ کسی کو ہندو کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس اخلاقی سطح اور ذہنیت کا آدمی ہے۔ میں ان 3 آدمیوں سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے متعلق مخلصانہ بات کریں گے۔ ہندو تو ہوتا ہی متعصب ہے، لیکن صوبہ بہار کا ہندو تو سرتا پا معصب تھا۔ میری ایک بات بڑی غور سے سن لیں، میں نے انہیں کہا، یہ مت سوچیں کہ مسلمانوں کا پیر قتل ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ وہم دل سے نکال دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جب اپنی چنڈال چوکڑیوں میں جا بیٹھیں گے تو اس مقتول پیر کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں میرے سامنے کریں۔ اگر پیر کو یا کسی بھی مسلمان کو اپنے گھر جا کر برا ثابت کرنا ہے تو میرے سامنے کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو میں قاتل کو کس طرح پکڑ سکوں گا؟ کل یہی قاتل آپ میں سے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ تینوں نے غلامانہ انداز میں اور لہجے میں کہا کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں صحیح بتائیں گے۔ میں نے انہیں پہلی یہ بات کہی کہ ان کے گاؤں میں کوئی عورت ایسی ہے جس کا بایاں پاؤں اس طرح ٹیڑھا ہو کہ پنجہ کچھ زیادہ ہی باہر کی طرف رہتا ہے۔ پھر میں نے اس کھرے کے مطابق جو حویلی کے باہر دیکھا تھا اپنا بایاں پاؤں اس زاویے پر موڑا اور میں 3-4 قدم چلا۔ یہ بھی کہا کہ اس عورت کا بایاں پاؤں اگر اتنے زیادہ زاویے پر مڑا ہوا ہے تو وہ سیدھی چل بھی نہیں سکتی ہوگی، اس کی چال میں اچھا خاصا نقص ہوگا۔ میں نے خود پاؤں اس طرح موڑ کر چند قدم
اٹھائے تھے اور چلنے میں بہت دشواری محسوس کی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لطیفے کی بیٹی کی چال دیکھی ہے، ایک ہندو نے کہا۔ اس پنجابی کی بیوی نمبردار نے پوچھا۔ ہاں بھائی، دوسرا ہندو بولا۔ وہ بائیں ٹانگ ذرا کھینچ کر چلتی ہے۔ ان تینوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اس عورت کے پاؤں میں یہ نقص ہے، لیکن اس کی چال میں ایسے نمایاں فرق نہیں کہ دوسروں کو نظر آ جائے۔ میں نے جب ان کی زبان سے پنجابی کا لفظ سنا تو میں چونک پڑا۔ اس کے متعلق مقتول کی بڑی بیوی بتا چکی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاہ مہتاب کے ساتھ اس پنجابی کی راز و نیاز والی دوستی تھی، پھر ان میں ناراضگی ہوگی اور ان کے تعلقات منقطع ہو گئے۔ اب معلوم ہوا کہ اس پنجابی کی بیوی کا بایاں پاؤں ٹیڑھا ہے، تو خیال آیا کہ یہ ٹیڑھا پاؤں گزشتہ رات شاہ مہتاب کی حویلی تک کس طرح پہنچ گیا تھا۔ میں نے اب توجہ اس پنجابی پر مرکوز کر لی۔ ان تینوں سے میں نے پوچھا کہ یہ پنجابی کون ہے؟ یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے متعلق میں پہلے ہی کچھ جانتا ہوں۔